قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تشریف رکھیے، خطاب سنیے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کا۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء امت، زعماء ملت، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کا، تمام مسئولین کا، جنہوں نے آج کے اس مبارک اجتماع میں مجھے شمولیت کی سعادت سے نوازا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت اب ہماری تاریخ کا نام بن چکا ہے، جس نے پورے بر صغیر میں اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم وقت کردار ادا کیا ہے، اور منکرین ختم نبوت کے کا تعاقب کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح اس قلعے کا تحفظ کیا ہے، میں آج کے اجتماع میں آپ کی طرف سے بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، بر صغیر میں عقیدہ ختم نبوت کا انکار انگریز استعمار کی وہ فتنہ گری ہے جو فتنہ آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور آج بھی مغربی اور امریکی استعمار اس فتنے کا تحفظ بھی کر رہا ہے، اس کی سرپرستی اور نگرانی بھی کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے اس فریضے سے دستبردار نہیں ہو سکتا
کہ وہ اپنے اس ایمان اور اپنے اس عقیدے کے اوپر کوئی آنچ لائے اور وہ خاموش رہ سکے. ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ قبروں میں کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے، جنہوں نے ہمیں شعور دیا، جنہوں نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے. اور یاد رکھیں، آج ہم اور ہماری نئی نسل اپنے ان اکابرین کے سامنے جواب دیں. ان کی روحیں آپ سے کچھ تقاضا کرتی ہیں. اگر ہم واقعتاً اپنے اکابر کے وفادار ہیں، اگر ہم اپنے اکابر و اسلاف کے نام لیوا ہیں، تو پھر اس وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں اور اپنی زندگیاں اس راستے میں وقف کر دیں. میرے محترم دوستو، باتیں بہت ہو چکی ہیں اور مجھ سے پیشتر میرے بزرگوں نے اور میرے بھائیوں نے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن یہاں آج ملک میں کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گا کہ یہ ایک نظریاتی کشمکش ہے. آج سے نہیں، 1400 سال سے یہ نظریاتی کشمکش چلی آ رہی ہے. اگر وہ لادینیت کے لیے اور مغرب کے استعمار کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور لادین اور بے دین طبقہ اپنے آقاؤں سے وفاداری کا اظہار کر سکتا ہے، تو ہم بھی اس سرزمین اور اس وطن کے وہ فریق ہیں، نظریاتی فریق ہیں کہ ہم نے بھی اپنے اکابر و اسلاف کے ساتھ اپنی وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان کے باطل عقائد کا مقابلہ کرنا ہے. گھبرائیں بالکل نہیں. ٹی وی پر ہونے والے تبصروں سے مت گھبرائیے، چینلوں پر آئے ہوئے لوگوں سے مت گھبرائیے. یہ وہ مقام ہے جب ریاست ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور دینداروں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو آپ سے استقامت کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. ان تبصروں کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیشہ سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب نئی حکومت بنی، یہ جعلی حکومت جب وجود میں آئی، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مدارس کے بارے میں، مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں کس قسم کے عزائم کا اظہار کیا. پھر آپ نے دیکھا
کہ توہین رسالت کی مرتکب ایک ملعونہ کو کس اعزاز کے ساتھ بری کیا گیا اور پھر کس اعزاز کے ساتھ ان کو ملک سے باہر بھیجا گیا۔ میں ریاست اور ریاست کے حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ خاتون بے گناہ ہے اور عدالت نے اس کو بری کر دیا ہے تو پھر تم بطور ریاست کے اس کا تحفظ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور تم کیوں باہر دنیا میں ان کو خود بھیج کر کسی اور کے تحفظ میں دے رہے ہو؟ جو ریاست اور ریاست کی حکومت ملک کے ایک شہری کو تحفظ فراہم نہ کر سکے اور برملا اعلان کرے کہ ایک ہفتے کے بعد وہ ملک سے باہر جائے گی، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نظریاتی حوالے سے ایک ناکام ریاست ہے اور ہم نے اس ناکام ریاست کو نظریاتی حوالے سے ایک کامیاب ریاست بنایا۔ جھگڑا اس بات پر ہے کہ ریاست تمہاری لادینیت اور بی دینیت کی بنیاد پر چلے گا یا ریاست اسلامی نظریے کی بنیاد پر چلے گا، یہ جنگ اور تنازع ہے۔ تو جب ایک دفعہ نظریاتی ٹکراؤ اور تصادم ہے تو پھر معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے پورے ملک میں جب ملین مارچوں کا آغاز کیا تھا تو پہلے ملین مارچ کے آغاز کی بنیاد بین الاقوامی دباؤ کے تحت توہین رسالت کی مرتکب خاتون کو عزت و احترام کے ساتھ بری کرنے کے فیصلے کے خلاف کیا تھا، اور ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ فیصلہ پاکستان کے آئین یا قانون کی بنیاد پر نہیں ہوا بلکہ یہ فیصلہ بین الاقوامی دباؤ کے تحت ہوا تھا۔ اور ہم اس لیے بھی میدان میں نکلے تھے، اگر جمہوریت کو آئین تحفظ دیتا ہے اور ہم جمہوریت کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اگر پارلیمانی طرز حکومت کو آئین تحفظ دیتا ہے اور ہم پارلیمانی نظام کے تحفظ کی جنگ لڑتے ہیں، اگر آئین انسانی حقوق اور اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ دیتا ہے اور ہم انسانی حقوق کی جنگ لڑتے ہیں تو آئین ناموس رسالت کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، آئین ختم نبوت کے عقیدے کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم توہین رسالت کا مسئلہ لے کر میدان میں نکلتے ہیں یا ختم نبوت کا مسئلہ لے کر میدان میں نکلتے ہیں تو یہ آئین کا تقاضا ہے۔ اگر تم جمہوریت کو نہیں جڑتے ہو اور وہاں وہ کارڈ نہیں ہے سیاسی، تو پھر میں جب اسلام کے لیے لڑتا ہوں، ختم نبوت کے لیے لڑتا ہوں، ناموس رسالت کے لیے لڑتا ہوں، یہ بھی میرے آئین کا تقاضا ہے۔ اور یاد رکھو، ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اور سن لو یہ بات کہ تم نے اسلام کو اور ختم نبوت کو اور ناموس رسالت کو لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ سن لو، یہ لاوارث نہیں ہے اور اس کے جیالے ملک بھر کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ میرے محترم دوستو،
इस मुल्क में इस्लाम लावारिस नहीं है। इस मुल्क में नामूस रिसालत लावारिस नहीं है। इस मुल्क में अकीदे खत्म नबूवत लावारिस नहीं है। और आज जब हमने इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की वसातत से आपको चैलेंज किया है और पाकिस्तान के लाखों इंसान अपने घरों से निकलकर दारुल खिलाफे आना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं, आपको भी पैगाम देना चाहते हैं, बैनुल अक़वामी दुनिया को भी पैगाम देना चाहते हैं, अमेरिका को भी पैगाम देना चाहते हैं, यूरोप को भी पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान अपने इस अक़ीदे और आइन के इन तकाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ को जानते हैं। तो मरऊब नहीं होना। हमने इसलिए आज़ादी मार्च की बात की है कि मेरे सैकड़ों सालों की सदियां गुजर गई, मेरी तारीख आज़ादी के लिए कुर्बानियों से भरी हुई है। कल अगर मैं अंग्रेज़ की ग़ुलामी का इनकार करता था तो आज मैं अमेरिका की ग़ुलामी का इनकार करता हूँ। आज मैं यूरोप की ग़ुलामी का इनकार करता हूँ और एक आज़ाद मनश कौम पाकिस्तानी कौम को देखना चाहता हूँ। आज तेरी जुर्रत को, आज तेरी बसीरत को, आज तेरी सियासत को, तो मेरी तारीख आज़ादी के लिए कुर्बानियों से भरी हुई है और मैं आज भी आज़ादी का अलमबरदार हूँ। मैंने कल भी गुलामी कबूल नहीं की थी, मैं आज भी गुलामी कबूल नहीं कर सकता। अमेरिका का जो यार है, कर्ज़बरज़ाइयों का जो यार है, नारे तकबीर। तुमने इलेक्शन में धांधलियां कराई, तुमने नतीजे तब्दील किए, तुमने एक खलाई और हवाई हुकूमत बनाई, तुमने दुनिया को पैगाम दिया कि मजहब की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं, मजहबी लोगों की पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं, ये अवामी हिमायत से महरूम है। जारी बुनियादों पर तुमने दुनिया को कहा कि यहाँ पर उलमा अवामी तायीद से महरूम है। हमने 15 मिलियन मार्च करके 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों से खिताब करके दुनिया को मैसेज दिया है कि नहीं, आज भी पाकिस्तान का गली कूचा वो उलमा और मजहबी तबके से भरा हुआ है और हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? अगर दुनिया में जमहूरियत है तो फिर दुनिया सुन ले कि जमहूरियत इन अवाम का नाम है जो हमारे मिलियन मार्चों में शिरकत करता रहा है। जमहूरियत उस अवाम का नाम है जो जमीयत उलमा के 7 साल के इज्तिमा में इकट्ठे हुए थे कि कोई ताकत इतने बड़े अवाम को एक मैदान में इकट्ठा नहीं कर सकता। तो आप हमें इलेक्शन में धांधली करके शिकस्त दिलाएं और हम गली कूचे में जाकर आपको पैगाम देंगे कि पाकिस्तान का अवाम क्या चाहता है। और अब इस रिवायात को तब्दील करनी होगी। अब जमीयत उलमा को एक सियासी ताकत मानना पड़ेगा और जमीयत उलमा की अवामी तायीद और हिमायत का रास्ता रोकोगे तो पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चल सकेगी। जमहूरियत को मजाक समझ रखिए तुम लोगों ने। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हालत यह है कि पाकिस्तान का हर तबका बेचैन है, मजहबी तबका बेचैन है, जमहूरियत के अलंबरदार बेचैन हैं, इंसानी हुकूक के अलंबरदार बेचैन हैं। आम आदमी महंगाई की वजह से जिंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गया है। आज जिन नौजवानों को
روزگار مہیا کرنے کی امید دلائی گئی تھی، آج وہ نوجوان بے روزگار ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات، 15 سے 20 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے، اور کسی ایک بندے کو بھی آج تک نوکری نہیں دی گئی۔ ملک کی معیشت برباد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا آسان ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے اور اس سے پچھلی گورنمنٹ نے اور اس سے پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے تھے، قرضے لینے پر ملک کو چلانا کوئی اچھی اقتصادی پالیسی نہیں، لیکن پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنے قرضے سابقہ تمام حکومتوں نے لیے تھے، آج کی حکومت نے 1 سال کے اندر ان سب کے مجموعے سے زیادہ قرضہ لیا۔ یہ کیا اقتصادیات چلائیں گے پاکستان؟ نوجوان بے روزگار ہے، تاجر رو رہا ہے۔ پاکستان میں آج کوئی شخص، کوئی دولت مند سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مارکیٹ پر جمود طاری ہے، پیسے کی گردش رک گئی ہے، بڑھوتری کا عمل رک گیا ہے۔ پاکستان ایک معاشی جمود کے دور سے گزر رہا ہے، اور یہ ان حکمرانوں کے ہاتھوں سے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم تنہا بھی ہو رہے ہیں۔ ہندوستان تو ہے ہمارا دشمن، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہندوستان ہمارے مشرقی سرحد پر، ہندوستان کے علاقے میں ہمارے سرحد پر باڑ لگا رہا اور کہتا یہ ہے کہ پاکستان سے دہشت گرد نہ آ جائے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان افغانستان کی سرحد پر باڑ لگا رہا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں نہ آ جائے۔ انڈیا ہم سے خوف کھاتا ہے، ہم افغانستان سے خوف کھا رہے ہیں۔ ہم کرتارپورہ کا کوریڈور کھول کر سکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین آپ کی سرزمین ہے، آپ جب چاہیں پنجاب میں آئیں، آزادی سے اپنی عبادت گاہوں میں جائیں۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات، لیکن جب افغانستان قبائل سے کہہ رہا ہو کہ قبائلی لوگوں، افغانستان آپ کی اپنی سرزمین ہے، آپ جب چاہیں ہماری سرزمین پر آ سکتے ہیں، تو یہ کھیل کیا ہے؟ ایران پاکستان کے خلاف تحفظات رکھتا ہے، صحیح ہے یا غلط، یہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے ملک کا جعلی وزیر اعظم ایران میں جا کر اپنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں ایرانی قیادت کو کہتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ ہاں، ہمارے پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ وزیر اعظم ہے یا وعدہ معاف گواہ؟ اپنے ملک کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ ہمیں تو ریاست آج تک یہ کہتی رہی کہ ہمیں اسامہ بن لادن کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ ایبٹ میں رہتا ہے۔ رات کی تاریخی میں ہمارے پورے سسٹم کو جام کر کے ان کے ہیلی کاپٹر آیا اور آپریشن کیا، لیکن آج کا وعدہ معاف گواہ کہتا ہے کہ
کہ ان کی رہنمائی پاکستان نے خود کی تھی. کیسے حکمران ملے ہیں آپ کو؟ تو یہ اب ملک کے وفادار ہوں اور ہمیں ملک کا غدار کہا جائے گا. میرے محترم دوستو، ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا تاریخ میں پہلی مرتبہ. اور چند روز پہلے قادیانیوں کے سربراہ نے بیان دیا کہ مرکز تو ہمارا قادیان ہے، ہم جائیں گے تو قادیان جائیں گے، لیکن پاکستان کے آئین سے قادیانیوں کے خلاف ہونے والا فیصلہ وہ آئین سے خارج ہوگا. کس نے اس کو یہ اطمینان دلا دیا؟ کس طرح وہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ پاکستانی آئین میں ترمیم ہوگی اور ہمارے خلاف فیصلہ واپس ہو جائے گا؟ کرتارپورہ کوریڈور کے بارے میں آپ کی نیک نیتی کو تسلیم کر لیتا ہوں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر ربوہ ٹانگ جو قادیانیوں کا نمائندہ ہے، ربوہ ٹانگ کرتارپور کوریڈور کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اسے اپریشیٹ کرتا ہے، تو ہم اس کے کیا معنی لیں گے؟ کیا تصور کیا جائے؟ پھر اس قسم کی چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں اور پاکستان کے عوام اس لحاظ سے اضطراب کا شکار ہے. اب ناموس رسالت کے حوالے سے عجیب سوداگری شروع ہو گئی ہے کہ توہین رسالت کرو اور پھر بین الاقوامی سطح پر شہرت بھی پاؤ اور عالمی دنیا کا قرب بھی حاصل کرو. کیا پاکستان میں ناموس رسالت کس حد تک غیر محفوظ ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ ختم نبوت کو تحفظ اگر آئین نے دیا ہے تو پھر آئین کو تحفظ پاکستان کے عوام نے دینا. ناموس رسالت کو اگر تحفظ میرے آئین نے دیا ہے تو اس آئین کا تحفظ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. تو آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم جاگ رہے ہیں. اور تمہارے اس طرح کے گھناؤنے عزائم کسی قیمت پر بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم آج پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. مذہبی طبقہ جو مذہبی حوالے سے اضطراب کا شکار ہے، ہم ان کے اضطراب کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. جمہوریت پسند طبقہ جو اپنے تحفظات رکھتا ہے، ہم اس جمہوریت اور جمہوریت کے علمبرداروں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اور اس عوام کی بھی نمائندگی کرتے ہیں جس کا نام جمہور کہلاتا ہے. ہم انسانی حقوق کی آواز بھی ہیں، ہم جوانوں کی امید بھی ہیں، ہم مہنگائی کے خلاف عام آدمی کی امید بھی ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہماری جنگ لڑ رہا ہے. لہذا یہ حرب استعمال مت کرو کہ سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کر رہے ہو. جب سیاستدان سیاست کے لیے قومیت کو استعمال کرتا ہے، جب سیاستدان سیاست کے لیے صوبائیت کو استعمال کرتا ہے اور حوالہ یہ دیتا ہے کہ آئین میں تحفظ حاصل ہے، اگر سیاستدان
बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से बात करता है और वो आइन का हवाला देता है, तो मुझे भी हक हासिल है कि मैं भी खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से आइन का हवाला देकर मैदान में आऊँगा। अगर किसी और हवाले से कौम लावारिस नहीं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस्लाम के हवाले से भी कौम लावारिस नहीं है। इस्लाम के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से हम लावारिस नहीं है, कौम हमारे साथ है। हम तन्हाइयों का शिकार हैं। ईरान से हम उलझ रहे हैं, अफगानिस्तान से हम उलझ रहे हैं, इंडिया के साथ हम उलझ रहे हैं, और हमने सीपैक के मसले पर चाइना को नाराज कर दिया। चाइना का अपना एक अंदाज है, वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता किसी मसले पर, लेकिन मैं जानता हूँ तो हम तो तन्हाई का शिकार हो गए। अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, उनको तो हम नाराज कर रहे हैं, इसराइल के साथ दोस्ती की बड़ी फिक्र लगी है। इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहते हैं। फिर कहते हैं हम इंडिया को भी तो तस्लीम कर रहे हैं। किसी मुल्क को तस्लीम करने का ताल्लुक दोस्ती और दुश्मनी से नहीं हुआ करती। किसी मुल्क को तस्लीम करने या न करने का ताल्लुक उसके रियासती वजूद से हुआ करती है। फलस्तीनी सरजमीन पर काबिज इसराइल, हम किस तरह उसकी हुकूमत को तस्लीम करें, यानी उसके कब्जे को जायज़ कह दें। आपने जिस तरह फाटा का इंतजाम किया, आर्टिकल 247 को ख़त्म करके, उसी तरह इंडिया ने कश्मीर का इंतजाम कर लिया आर्टिकल 370 को ख़त्म करके। और मैं उस वक्त पार्लियामेंट में चीख रहा था कि फाटा के आवाम से पूछ लो, अगर आज आप फाटा के आवाम से नहीं पूछेंगे और उसका इंतजाम करेंगे, इंडिया कश्मीरियों से नहीं पूछेगा और उसका इंतजाम कर देगा। ये हम चीखते रहे। अब कश्मीर को बेच डाला। चंद दिन पहले वो कश्मीर में गया और एक जलसा किया। तमाम महकमों के और स्कूलों की छुट्टी करा दी और जबरी तौर पर सरकारी मुलाजिमीन को, सिपाहियों को, पटवारियों को लाकर जलसे में बिठा दिया। हमने कहा कश्मीरी अवाम का जलसा 19 सितंबर को होगा, और फिर हमने उसी मैदान में जलसा किया, और अल्लाह के फजल से कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि उनकी आवाज़ जमीयत उलमा है, उनकी आवाज़ पीटीआई नहीं है, और हमारे जलसे के मुकाबले में उन्होंने एक जलसड़ी की है। जलसड़ी छोड़ो अल्लाह ताला ने हमें उस महाज पर भी कामयाब किया। अब एक तरफ कश्मीर बेच डाला, फिर कहा लोगों सुन लो, जिस वक्त मैं आपसे कहूंगा कि आओ एलओसी को क्रॉस करें, तो आप लोगों ने घरों से निकलना है। ये भी कह दिया। 4 दिन के बाद
इंटरव्यू दे दिया कि कश्मीर के अंदर लड़ाई करना या जिहाद करने का नाम लेने वाला वो कश्मीर का भी दुश्मन है और पाकिस्तान का भी दुश्मन है। कैसा जबरदस्त यू टर्न ले लिया उसने। और फिर यहाँ मुल्क से रवाना होते हुए कहा कि अब मैं अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहा हूँ और जो कसर बाकी है वो भी पूरी करूँगा। ये उनके अल्फाज हैं। तो तुमने कश्मीर दिया है उनको। अब जो अवाम है, जो वहाँ इंसानी हुकूक का मसला पैदा हो गया है, तो अवाम ने तो इंसानी हुकूक पे बात करनी है और अवाम ने की भी है और करते भी हैं। और अवाम की तरफ से उठने वाले शोर व गौगा में इनकी कमजोरियां छुप जाती हैं। वरना यही मज़ालिम जब बर्मा में मुसलमानों पे हो रहे थे तो ये खामोश थे। यही मज़ालिम जो फिलिस्तीन में मुसलमानों पे होते हैं तो ये खामोश रहते हैं। तो कश्मीरियों के शाना बशाना हम खड़े। लेकिन हमें ये तसल्लियाँ ना दें, हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे। कश्मीर के लिए नहीं लड़ना इन्होंने, बिल्कुल भी नहीं लड़ना। जो कुछ करना है आपका और हमने करना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान को तन्हाइयों की तरफ धकेला जा रहा है। बैरूनी दुनिया आपको मदद देने के लिए तैयार नहीं। चाइना ने 70 अरब डॉलर पाकिस्तान में सरमायाकारी की, आपने उनके 70 अरब डॉलर ज़ाया किए। और जब अमेरिका से वापस आ रहे थे और उसने कहा मैं 1 अरब डॉलर आपको पीछे भेज रहा हूँ, तो आप खुशियाँ मना रहे थे। 70 अरब भारत कर दिए, 1 अरब को खुशियाँ मना रहे। अब 2 बातें याद रखो। नंबर 1, ये हुकूमत नाजायज़ है। यह अवाम के वोटों से वजूद में आने वाली हुकूमत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, 1 साल के अरसे ने साबित कर दिया कि यह हुकूमत नाअहल भी। अब जब हुकूमत नाजायज़ भी हो और हुकूमत नाअहल भी हो तो फिर उसका खात्मा ज़रूरी हो जाता है। तो इंशाअल्लाह उस हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। तमाम सियासी जमातों ने 25 जुलाई 2018 के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस मौक़िफ़ पर इत्तिफाक किया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, बदतरीन धांधली हुई है। हम इनके नताइज को तस्लीम नहीं करते, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, ये मुत्तफ़क़ा फैसला है। हमने वही मौक़िफ़ लेकर 15 मिलियन मार्च किए हैं और अब उसके तसलसल में हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। अगर कोई जमात हमारे साथ इसलिए शरीक नहीं होती कि हम मजहब की बात करते हैं, तो फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम तो उस पर भी हमारी कमिटमेंट है जो हमने पहले दिन की थी। क्या आपकी वो कमिटमेंट बरकरार है या नहीं है? अपनी वजाहत करो कि क्या आप किस पोजीशन में। लेकिन इंशाअल्लाह पूरी कौम साथ होगी इंशाअल्लाह। आप लोग तो साथ होंगे ना इंशाअल्लाह। कोई रह तो नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। पंजाब के कोने कोने से पब्लिक निकलेगी इंशाअल्लाह। हर पार्टी का कारकुन निकलेगा, ताजर तबका निकलेगा, गरीब तबका निकलेगा, नौजवान निकलेंगे, अवाम निकलेंगे। और अब तो मैं आपको बता दूं, हमारी मीडिया के खिलाफ भी वो कदगने लगाने के लिए ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। अब तो मीडिया भी मजलूम है, तो मजलूम तो हमारे ही सब में आके खड़ा हो जाता है।
تو انشاءاللہ ہم اس جنگ میں میڈیا کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو قوم کی وحدت آج کی ضرورت ہے، اور اس ناجائز اور نااہل حکومت کا خاتمہ ہماری منزل ہے۔ ہم اس ملک میں شفاف الیکشن چاہتے ہیں، شفاف انتخابات چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ذاتی مفاد سے کوئی واسطہ نہیں، عوام کی حق کی بات ہے، اور اس حق کا علم بلند کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے حضرت کا خطاب سنا۔